فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی، لشکروں کے لشکر داخل ہوئے، اور کہنے والا کہتا ہے صرف 3 رہ گئے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ کہتا ہے سوائے 3 کے کسی کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں بدبخت لانتی، اگر حضور کے جانے کے بعد صرف 3 کے دل میں ایمان تھا، پھر یمامہ میں گردنیں کٹانے والے کون تھے؟ تب تو حضور نہیں تھے، ختم نبوت کے لیے میدان میں آنے والے کون تھے؟ گردنیں کٹانے والے کون تھے؟ بچوں کو بھول جانے والے کون تھے؟ کفر کے مقابل سیسا پلائی دیوار بننے والے کون تھے؟ جب آگے سے قرآن مجید کو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے، اس وقت پھر کافر جواب دے سکتا؟ جواب دے سکتا؟ آپ پھر گم سم ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی قرآن کے اوپر تو بات کوئی نہیں، میں نے اس کو قرآن بتایا، اس نے قرآن سنا، اس نے قرآن مجید کو پڑھا، لیکن اس نے اس کے باوجود بات کو سنا انسنا کر دیا۔ قرآن بھی میں نے دکھایا، پھر بھی اس کو صدیق سمجھنا آیا، قرآن بھی اس کو میں نے دکھایا، پھر بھی اس کو عمر سمجھنا آیا، صحابہ سمجھنا آئے، اہل بیت سمجھنا آئے۔ اب آپ گھر آ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ رولا کیا ہے، رولا کیا ہے۔ اسی دوران آپ کو موبائل پر کوئی بندہ کلپ بھیجتا ہے، اور اس کلپ میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں کہ ہم نے 1400 سال پرانے 4 اصلی قرآن کے نسخے تلاش کر لیے، ہم نے 4 اصلی نسخے تلاش کر لیے، اور ان قرآنی نسخوں کی تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ برطانیہ سے۔ یہ تمہارا قرآن ہے جس کی تصدیق برطانیہ سے ہوتی ہے، جس کو ہم مانتے ہیں اس کی تصدیق محمد مدینے والے نے کی۔ تم برطانیہ کی پیداوار ہو، تمہاری تصدیق برطانیہ کرے گا۔ نزل علی محمد، نبی کریم کے قلب انور پر نازل ہونے والے قرآن کو نازل کرنے اور حفاظت کرنے کا ذمہ رب نے برطانیہ کے نہیں اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ہاں اب سمجھ آ گئی، اس کا تو قرآن مجید پر بھی اعتماد، قرآن مجید پر بھی اعتماد۔ اس کے بعد آپ ذرا مطمئن ہوئے، ذرا مطمئن ہوئے، لیکن ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اگلا سوال آیا، یہ تو مانتا تو قرآن سے بھی نہیں ہے، اب میں اس کو سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ کیوں؟ مسلمان کو سمجھانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے جو آخری فیصلے کی بات ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ اب یہ پتہ کیا کہے گا؟ یہ کہے گا جی دیکھو گل تو سنی ٹھیک ہے، پر تاریخ بچ بھی تو بہت کچھ لکھیا نا، ایک گل کرو، تاریخ ہم مننے ہو یا اللہ نے قرآن منے؟ وہ تاریخ جو قرآنی آیتوں کے مطابق ہو، وہ تاریخ جو رب کے فیصلوں کے مطابق ہو، اس تاریخ کو چوما جائے گا، جو قرآن کے فیصلوں کے خلاف ہو اس تاریخ پہ تھوکا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اگر تاریخ کی بات کرتے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ تاریخ لکھنے والے جن تھے، انسان تھے، فرشتے تھے؟ کون تھے؟ 1000 سال پہلے تاریخ لکھنے والے کون ہیں؟ 1000 سال پہلے انسان کو غیب کا علم تھا؟ 1000 سال پہلے کے انسان دلوں کے بھید جانتے تھے؟ 1000 سال پہلے کے انسان کو آنے والے وقت کا پتہ تھا؟ تاریخ لکھتا ہے، آج بھی لکھنے والا انسان ہے، اور آج بھی انسان کے اندر وہی خامی موجود ہے جو 1000 سال پہلے والے انسان میں تھی۔
آج کا انسان دلوں کا حال جانتا، آنے والے وقت کو جانتا، غیب کی باتوں کو جانتا۔ بے نظیر نے کسی کے لیے 4 لائنیں اپنی کتاب میں اچھی لکھی، بعد میں پتا چلا وہ بندہ تو پرویز مشرف کی جماعت میں چلا گیا۔ کسی کے لیے نواز شریف نے 2 لائنیں اچھی لکھی، بعد میں پتا چلا وہ تو نیا پاکستان بنانے والے ٹھیکیداروں میں شامل تھا۔ کسی کے لیے عمران خان نے اچھی لائنیں آج لکھی ہوں گی، وہ 2023 تو بعد پتہ لگ سی بندے لبنے کتوں۔ اور اس وقت جب جا کے کسی سے پوچھا جائے جی تسا تو بڑا کچھ لکھیا یا بڑا کچھ لکھیا یا یہ بندے سجے کھبے کیوں ہیں، اس وقت لیڈر پتہ کیا کہتا ہے، جمع آنے والے وقت نہ پتہ ہوئے آنے والے وقت کا پتہ ہوتا تو میں یہ عبارت لکھتا۔ تو پھر پوچھو اچھا آنے والا وقت کون جانتا ہے؟ بے نظیر سے پوچھو تو کہے گی اللہ، زرداری سے پوچھو تو کہے گا اللہ، نواز شریف سے پوچھو تو کہتا ہے آنے والا وقت نہیں جانتا اللہ، عمران خان سے پوچھو تو کہتا ہے اللہ۔ جو آنے والے وقت کو نہ جانتا ہو وہ انسان ہے، جو قیامت کے بعد تک کے حوال کو جانتا ہو وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید میں ابو بکر کو صدیق کہا ہے، اب ہمیں کسی لکھاری کے لکھے ہوئے کی ضرورت کوئی۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جو فیصلے دے دیے، اب مزید ہمیں کسی تاریخ دان کی ضرورت۔ سونا تلے گا تو لکڑی والے ٹال پر نہیں، سنار کے ترازو پہ تلے گا۔ ابو بکر صدیق رب کا انتخاب ہے، محمد کریم کا غلام ہے، یہ تلے گا تو قرآن کے ترازو پہ تلے گا، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلے گا۔ اس سے آگے آ جاؤ۔ کہنے والا کہتے نہیں جی تاریخ میں بھی تو بڑا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں، ایک ہی شخص کے بارے میں تاریخ نے اچھا بھی لکھا ہوگا، ایک ہی شخص کے بارے میں تاریخ نے برا بھی لکھا ہوگا، لیکن ایک کام ایسا ہے جو تاریخ میں چینج نہیں ہو سکتا۔ حالات چینج ہو سکتے ہیں تاریخ میں، لیکن ولدیت تو چینج نہیں ہو سکتی۔ میرے بارے میں کوئی یہ لکھ دے گا بعد میں، ہو سکتا ہے کہ معاویہ اعظم اچھا آدمی تھا، اور ہو سکتا ہے کوئی لکھ دے معاویہ اعظم برا آدمی تھا، دونوں اس بات پر تو متفق ہوں گے کہ بیٹا اعظم طارق کا تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا نا۔ میرے بیٹے میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام علی حیدر ہے۔ اب علی حیدر کے بارے میں کوئی لکھے کہ اچھا ہے اور کوئی لکھے برا ہے، لیکن ولدیت پر تو کسی تاریخ دان کو اختلاف نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اچھا اگر تاریخ کوئی مانتے ہو تو آ جاؤ، تاریخ میں کئی جگہ پہ ایسی چیزیں ملیں گی جس پہ تم بھاگ نہیں سکو گے۔ کہتے جی بتاؤ کیسے؟ میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ، ام کلثوم جو فاطمۃ الزہرا کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح کدھر ہوا؟ یہ تو تاریخ میں چینج نہیں ہو سکتا۔ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، حسن و حسین کی سگی بہن ہے، علی المرتضی کی بیٹی ہے، بتاؤ تاریخ میں اچھے حوال برے حوال کے باب کو ایک طرف رکھو، صرف اتنا بتاؤ ام کلثوم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ کتابیں ادھر کی بھی اٹھاؤ، کتابیں ادھر کی بھی اٹھاؤ، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب سے ہوا تھا۔ کوئی دشمناں تھی دینا ہے؟ دشمن کو بھی بیٹیاں دی جاتی ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر ابن خطاب سے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اس کی جو بھی تعویل کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس رشتے کا انکار تو نہیں کر سکے گا۔ میں نے کہا اس سے آگے چلو، علی کے بیٹوں سے تمہیں بڑی محبت ہے، آؤ نا ذرا علی کے بیٹوں کے نام بھی بتاؤ۔ حسن کا بتائے گا، حسین کا بتائے گا، محسن کا بتائے گا، عبداللہ کا بتائے گا، عبید اللہ کا بتائے گا، آگے اون کا بتائے گا، یحییٰ کا بتائے گا۔ اون یحییٰ کون ہے؟ کہے گا جی علی کے بیٹے۔ میں نے کہا ان کی ماں کا نام تو بتاؤ۔ کہتا ہے ان کی ماں کا نام ہے اسما۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اسما کا نکاح علی سے پہلے کس کے ساتھ ہوا تھا؟
اس میں تو تاریخ فرق نہیں کرتی، اس میں تو تاریخ سیدھا راستہ بتاتی ہے، رشتوں میں تو تاریخ دو نمبری نہیں کر سکتی۔ اب زہر کا پیالہ پیے گا جواب نہیں دے گا، کیونکہ عون بن علی یحییٰ بن علی کی والدہ اسما کا نکاح علی کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا، اور یہ وہی اسما بنت عمیس ہے جس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت جعفر طیار سے ہوا تھا۔ اور جعفر کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ جب حضرت علی کے بھائی شہید ہو گئے، ان کی بھابھی بیوہ ہو گئی، علی نے اپنی بھابھی کا نکاح ابو بکر صدیق سے کروایا۔ یہاں پہ تو تاریخ والے متفق ہیں، اور ابو بکر سے اسما کے پیٹ سے بیٹا محمد بن ابو بکر پیدا ہوا، یہاں بھی تاریخ متفق ہے۔ اور ابو بکر کے زندگی میں حضرت اسما حضرت فاطمہ کی بیمار پرسی کرتی رہی، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ حضرت فاطمہ کی تدفین کفن دفن کا سارا انتظام اسما بنت عمیس نے کیا، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد اسما کا نکاح حضرت علی سے ہوا، یہاں پر بھی تاریخ متفق ہے۔ اور بیٹا ابو بکر کا ہے، کھیلتا علی کے گھر میں ہے، یہاں پہ بھی تاریخ۔ اور علی کے گھر میں عون پیدا ہو، علی کے گھر میں یحییٰ پیدا ہو، اور علی کے گھر میں محمد بن ابو بکر کھیلے علی کے ویڑے میں، علی کے سین میں، تو یہ تو اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپس میں پیار تھا، آپس میں محبت تھی، نفرت نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات، حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام میں ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اور آج بھی 72 کربلا کے شہید نکالو تو حسین کے ساتھ علی کے یہ 3 بیٹے بھی کربلا کے شہید ہیں۔ حسین کے ساتھ علی کے یہ 3 بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان کربلا کے شہید ہیں۔ شہدائے کربلا کا تذکرہ ابو بکر و عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو، حسین کے بھائیوں کا تذکرہ ابو بکر عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو، علی کی اولادوں کا تذکرہ ابو بکر عمر عثمان کے بغیر مکمل نہ ہو۔ تو اس بات کو تاریخی لحاظ سے ہی مان لو کہ 4 یار ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ۔ بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا علی نے جو نام ابو بکر عمر رکھے وہ اس لیے رکھے کہ علی تھے جنگجو، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ دشمن کا چہرہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے۔ جب میں اپنے بیٹے کو بلاؤں نا ابو بکر تو میرے دل میں ابو بکر کی دشمنی تازی ہو، جب میں اپنے بیٹے کو بلاؤں نا عمر تو علی کے دل میں عمر کی دشمنی تازی ہو جائے، بیٹے کو بلاؤں نا عثمان تو آئے تو میرا بیٹا عثمان لیکن دل میں عثمان کی دشمنی تازی ہو جائے۔ بہت اچھی بات ہے اگر علی نے دشمنوں کے نام پہ بیٹوں کے نام رکھے، اور دشمنوں کے نام بیٹوں پہ رکھنا علی کی سنت ہے۔ ایک بیٹے کا نام تم شمر رکھ لو، ایک بیٹے کا نام تم یزید رکھ لو، ایک بیٹے کا نام تم تھوڑی سی ہمت کر کے حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو جہل رکھو، ایک بیٹے کا نام ابو لہب رکھو، حضرت موسیٰ سے محبت کے اظہار کے لیے ایک بیٹے کا نام فرعون رکھو، انبیاء سے محبت کا اظہار کے لیے ایک بیٹے کا نام شداد رکھو، نمرود رکھو۔ کہتا نا جی نا، میری تو اولاد خوبصورت ہے، میں تو نام خوبصورت رکھوں گا۔ تیری خوبصورت ہے، علی کی اولاد خوبصورت نہیں ہے۔ علی کی اولاد خوبصورت ہے یا نہیں؟ اور علی کی اولادوں کے نام بھی خوبصورت ہیں یا نہیں؟ تو تاریخی لحاظ سے بھی اچھے برے کے اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن بچوں کے ناموں میں اختلاف، ہونے والے رشتوں میں اختلاف، حسب نسب میں اختلاف، یہ سارا سمجھانے کے بعد اس کو کہو چلو کانوں سے نہیں سنتا، دماغ سے نہیں سنتا، تو آ جاؤ پھر آج فیصلہ اپنے اپنے گھروں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں کون علی کے نقش قدم پر ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں دیکھو، کربلا کے شہداء کے نقشے اٹھاؤ، کربلا کے شہداء کے نقشے اٹھاؤ۔ کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ تیرا بھی ہے، کربلا کے ساتھ محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک کا نام حسین ہے، کربلا کے شہیدوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ بس یہیں پہ فیصلہ کر لو، اگر تو یہ نام تیرے گھر اور خاندان میں ہو
تو کربلائی ہے، اگر میرے گھر اور میرے خاندان میں ہوں تو میں کربلائی ہوں۔ آسان نہیں ہو گیا؟ جس جس کے گھر میں خاندان میں نام حسین ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں نام حسن ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں اولادوں میں نام علی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، اور جس جس کے گھر میں رشتہ داروں میں نام ابو بکر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، نام عمر ہے ہاتھ کھڑا کر دے، نام عثمان ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ آپ نے تمام ناموں پہ ہاتھ کھڑے کیے، آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر کا نقشہ کربلا کے برابر ہے۔ اور میں اس سے بھی کہتا ہوں، یہ کربلا کے شہیدوں کے نام میں نے بتائے، یہ وہ نام ہے جو متفق ہے، دونوں طرف سے تاریخ دان متفق ہے۔ اپنی